دوستوں، آج 27 ذی الحج جمعرات کے دن ایک قرآنی آیت اللہ الصمد کا ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ والوں، محرم الحرام کا چاند نظر آنے والا ہے اور ماہ ذی الحج کا، جو کہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، وہ ختم ہونے والا ہے۔ 27ویں شب ہے، آج 27 تاریخ ہے، آج جمعرات کا دن ہے۔ آج کے دن کا یہ خاص عمل جو شخص بھی ایک خاص وقت میں پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کی قسمت سنوار دیتا ہے۔ وہ پھر کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اللہ پاک مانگنے والے سے بانٹنے والا بنا دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج اللہ الصمد کا ایسا خاص وظیفہ لے کر میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ آج جمعرات کے دن جو بندہ یہ وظیفہ پڑھ لے گا، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ آج 27 ذی الحج جمعرات کے دن جو کوئی بے روزگار ہے، بے اولاد ہے، قرض دار ہے، بیمار ہے، پریشان حال ہے، بس اگر وہ اس عمل کو ایک بار کر لے، بے شک وہ مجبور ہی کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو ایک بند گلی میں اگر وہ محسوس کر رہا ہے کہ میرے پاس اب کامیابی کا کوئی راستہ نہیں، وہ آج ماہ ذی الحجہ کی 27 تاریخ جمعرات کے دن ایک قرآنی آیت کو صرف اور صرف ایک خاص طریقے کے مطابق پڑھ کر دیکھ لیں، آپ کے تمام مسائل کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ ایسا ہے کہ جیسے پڑھنے کے بعد آپ کو دوبارہ کبھی کسی پریشانی کا سامنا نہ ہوگا، کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یعنی کہ اگر آپ اپنے مسائل کا جڑ سے خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، بیماری جان لیوا ہو چکی ہے، رب کی طرف سے شفا نہیں مل رہی، تو یہ وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ بیماری کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، آپ کے ریشے ریشے سے بیماری نکل جائے گی۔ اگر آپ میں سے کوئی بے روزگار بیٹا ہوا ہے، رزق ہونے کا نام نہیں لے رہا، ذرہ برابر بھی رزق نہیں ہے، گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو آج ماہ ذی الحج کی 27 تاریخ جمعرات کا دن جو کوئی بے روزگار بیٹا ہے، نوکری کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے دکان پر گاہک نہیں آتے، آپ کا اناج بک نہیں رہا، اس وظیفے کو پڑھیں، پھر دیکھیں دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا، اس کو دولت اتنی آئے گی کہ دوبارہ آپ کو کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جمعرات کے دن کی فضیلت اور برکت کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ ہر کوئی جانتا ہے کہ جمعرات کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے۔ اس دن ہر انسان کوئی نہ کوئی غیر معمولی صدقہ بھی کرتا ہی رہتا ہے، اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے۔ اس لیے اس عمل میں بھی آپ نے چھوٹا موٹا صدقہ ضرور کرنا ہے۔ بے شک 10 روپے یا 20 روپے کی ٹافیاں خرید کر ہی بانٹ دیں، لیکن بانٹیے گا ضرور، بچوں میں تقسیم کر دیجئے گا۔ اللہ پاک کو یہ ادا بھی بہت پسند ہے کہ نابالغ بچے جو اللہ پاک کے جنت کے پھول ہوتے ہیں، ان پھولوں کے اندر اگر آپ ان کو خوش کریں تو اللہ پاک بھی خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو جائیں، ریت کے سروں کے برابر ہو جائیں، آپ کی ایک سچی توبہ رب کو اتنی محبوب ہے کہ رب توبہ قبول فرماتا ہے اور تمام کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ میں سے کوئی گناہوں کی وجہ سے پریشان ہے، بے سکون ہے، بے برکتی کا عالم ہے، آپ نے کوئی ایسا گناہ کر دیا ہے جس کی وجہ سے آپ رب کی پکڑ میں آ چکے ہیں، تو سب سے پہلے آج 27 ذی الحج جمعرات کے دن اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی جنا ہو، اور یہی کامیابی کا راز ہے۔
اللہ والوں پر، پیغمبروں پر، رسولوں پر جب کبھی کوئی آزمائش آتی، جب کبھی کوئی مشکل وقت آتا، جب کبھی کوئی رکاوٹ یا بندوں کی توبہ کرتے کہ مولا جانے ان کے نا انجانے میں کوئی ایسی غلطی کوتاہی گناہ ہو چکا ہے جس کی پکڑ میں وہ آ چکے ہیں کہ میری توبہ قبول فرما لیجئے گا۔ توبہ کے بعد بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہیں۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج 27 ذی الحج جمعرات کے دن سچی توبہ کرنے کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین اس قرآنی آیت کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ رب کریم نے قرآن مجید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے کیا۔ اس آیت کا لفظی معنی کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کا مطلب ہے اے میرے مالک و مولا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب کوئی بندہ اس فانی دنیا میں، اس گناہگار دنیا میں، اس بگڑی ہوئی لاچار دنیا میں، اس وقت میں، پریشانی میں، جعلی پیر و فقیروں کے پاس جانے سے پہلے، در بدر کی ٹھوکریں کھانے سے پہلے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے، یعنی کہ رب سے مدد طلب کرتا ہے، رب کریم سے درخواست کرتا ہے کہ مولا کریم میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں یہ کون ہے جو اس گناہگار فانی دنیا میں اس قرآنی آیت کو پڑھ کر مجھ سے مانگ رہا ہے؟ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے فرشتوں میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ کیا مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دیا جائے۔ فرشتے کون سے؟ فرشتے اللہ کی فوج ہیں۔ اللہ نے فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں نے مانگنے والوں کو، یعنی کہ میری محبت کی جو محبوب کی امت ہے، جب کبھی کوئی حاجت کسی پریشانی کے لیے فرشتے مدد کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ اور آج جو بندہ جمعرات کے دن اس قرآنی آیت کا وظیفہ پڑھے گا، بہت سے اعمال پڑھتے ہوں گے، لیکن آپ نے ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اے میرے مالک و مولا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب آپ اس قرآنی آیت کو پڑھیں گے، غیب سے فرشتے رزق اور دولت، کامیابیاں خزانے غیب سے لے کر آ جائیں گے۔ آپ کے رستے میں کوئی رکاوٹ ہے، کوئی بندش ہے، پہاڑ بھی کھڑے ہیں تو پہاڑ بھی راستہ دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ جمعرات کا دن مانگنے والوں کا دن ہے، خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ اگر آج کوئی کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری حاجت پوری ہونے کا نام نہیں لے رہی، میرے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج 27 ذی الحج جمعرات کے دن اس قرآنی آیت کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں اس قرآنی آیت کو 27 ذی الحج جمعرات کے دن پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی اللہ دین کا چراغ ہاتھ لگ جاتا ہے۔ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں، رب کی ذات خزانے غیب سے عطا کر دیتی ہے۔ آپ یہ وظیفہ چاہیں تو جمعرات کے دن نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جمعرات کے دن ایک گھڑی قبولیت کی ہے جس میں مانگنے والا جو بھی مانگے اس کو انشاءاللہ مل جاتا ہے۔ وہ جو بھی حاجت لے کر بیٹھتا ہے، اس خاص قبولیت کی گھڑی کو نماز عصر کی بات کی گھڑی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی فوری طور پر منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کروانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو ایک رات میں بہتر بنانا چاہتا ہے، تو ذی الحج کی 27 تاریخ جمعرات کے دن کوشش کریں۔ ویسے تو پورا دن آپ کو اس وظیفے کو پڑھنے کی مکمل اجازت ہے، نہیں تو آپ جمعرات کے دن بھی اور آپ لوگ جمعے کے دن بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن جمعرات کے دن نماز عصر کے فوراً بعد یا پھر رات سونے سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ نماز عصر کے فوراً بعد پڑھ لیں تو بہتر نہیں بہترین ہے۔ اس قرآنی آیت کے ساتھ آپ نے ایک اور آیت اللہ الصمد کو ملا کر پڑھنا ہے،
جو کہ رب کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ اللہ بن مانگے ہمیں 3 وقت کا کھانا دیتا ہے، بن مانگے ہماری ہر آسائش کو، ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ پتھر میں کیڑے کو غذا دیتا ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ ہماری لاپرواہی اور ہمارے گناہوں، ہماری غلطیوں، ہماری کوتاہیوں کے باوجود ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہیں چھوڑتا۔ اگر آج اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتے ہو تو آج جمعرات کے دن آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے، اور جو تعداد میں آپ کو بتاؤں، آپ نے اس کے عین مطابق ہی کرنا ہے۔ اللہ والوں، جمعرات کے خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف اور بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے ماہ 27 ذی الحج کو جمعرات کے دن آپ لوگ مصلی پر باوضو بیٹھے اور سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک ویسے تو آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھیں، نماز والا درود پڑھیں۔ اور میں نے جو آپ کو ایک خاص وقت کا بتایا کہ عصر کی نماز کے بعد یا تو پھر عشاء کی نماز کے بعد، جب آپ بستر پہ سونے کے لیے جائیں، جب بندہ تھکا ہوا ہوتا ہے، جب پورے دن کی تھکاوٹ ہوتی ہے، دیہڑی کر کر آتا ہے، تو پھر جب وہ بستر پہ آرام کے لیے جاتا ہے اور اپنے آرام کو چھوڑ کر وہ وظیفہ پڑھتا ہے، وہ رب کو راضی کرنے میں جٹ جاتا ہے، تو اللہ پاک اس عمل کو بہت زیادہ سراہتے ہیں۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ عشاء کی نماز میں 17 رکعتیں ہوتی ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک آخری کے 2 نفل کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب میرا بندہ آخری کے 2 نفل پڑھے اور میں اس کی تمام عبادات کو قبول کر لوں۔ لیکن ہم لوگ سستی کر جاتے ہیں، 4 فرض پڑھے، 2 سنت اور 3 وتر پڑھ کے ہم لوگ چلے جاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے تو میری عبادت کے لیے کھڑا تو ہو، پھر تیری پریشانیاں نہیں لگیں گی۔ میں پھر دیکھوں گا کہ کون تیرے رستے میں رکاوٹ بن کر آتا ہے، کیونکہ اللہ پاک سے کوئی لڑائی کر نہیں سکتا۔ تو اس لیے اللہ والوں، میں نے آپ کو 2 بہترین وقت بتا دیے اور ایک اللہ والوں کا فرمان بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ عشاء کی جو نماز کی آخری 2 نفل ہوتے ہیں، اللہ پاک اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب میرا بندہ یہ نماز ادا کرے اور میں اس کی جو دعائیں ہیں ان سب کو میں قبول و منظور کر لوں۔ اب اللہ والوں، آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھ لیں، ایک بار پڑھنا ہے آپ لوگوں نے درود ابراہیمی کو، اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اس سے پہلے آج ماہ ذی الحج کی 27 تاریخ جمعرات کے دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے اس ماہ ذی الحج کے آخری دنوں کا واسطہ، آخری جمعرات کا واسطہ، اس کی قبولیت کا واسطہ، اس مہینے کی عظمتوں اور برکتوں کا واسطہ، ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو قبول و منظور فرما لے۔ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ جو بندہ جس مقصد سے اس وظیفے کو کرے گا، میرے مولا اس میں غیبی مدد کو شامل فرما دے۔ ہمارے گناہوں کو مت دیکھ، اپنی عطاؤں کو دیکھ۔ میرے مولا، تو میرے حبیب نے ہی فرمایا کہ مانگو اللہ سے اتنا کہ اللہ پاک سے مانگ مانگ کر تم لوگ خود تھک جاؤ، رب دے دے کر نہیں تھکے گا۔ میرے مولا، تجھے اپنے تیرے حبیب کا واسطہ، تجھے واسطہ پنجتن پاک کا، میرے مولا ہم سب کے اوپر اپنی رحمت کی، اپنی کرم کی نظر فرما دے۔ میرے مولا ہمارے گھر کی تمام بے برکتیوں کو دور کر دے، تمام نحوستوں کو دور کر دے۔ ہم پر اگر کوئی جادو جنات کے اثرات ہیں، میرے مولا اس کو جلا دے، اس کو زائل کر دے۔ جو میرے بہن بھائی ابھی اس دعا میں شامل ہیں، ان میں سے کوئی بیمار ہے، ان کے رشتہ داروں میں سے کوئی بیمار ہے، سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جن کی اولاد ہے اور وہ نافرمان ہے، میرے مولا ان کو فرما بردار بنا دے۔
تیرے لیے کیا بڑی بات ہے، تو صرف کن فرمائے گا، تیری شان کن ہے، پھر تو فیکن وہ خود ہی ہو جاتا ہے۔ میرے مولا جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر ہو عطا فرما۔ میرے مولا فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی تو مدد فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے اللہ والوں ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک آپ لوگ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ انسان ہمیشہ وظیفوں سے، تسبیحات سے، اعمال سے جب بھی وہ کرتا ہے وہ اپنے لیے کوئی مدد چاہتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کیجئے گا۔ اب سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ آج تک صحابہ کرام نے، پیغمبروں نے، رسولوں نے جب کبھی رب کریم کو یاد کیا سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ یہی کامیابی کا راز ہے۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، رب کریم کے سامنے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی مانگے۔ جیسے ہی آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی، توبہ قبول ہوتے ہی آپ کی ہر حاجت خزانے غیب سے پوری ہو جائے گی۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو اس نیت سے پڑھنا ہے کہ آپ لوگ اپنے گناہوں کو تصور میں لے کر آئے، اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کے اوپر نادم ہوتے ہوئے اس تسبیح کو پڑھیں۔ صرف 11 بار پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کو، صرف 11 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ لیکن ترتیب یہی ہوگی جو میں نے آپ کو بتایا، اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو سوچتے ہوئے اور دل ہی دل میں روتے ہوئے اللہ پاک سے معافی مانگنی ہے۔ اللہ والوں اگر معافی قبول ہو گئی تو وظیفے کا آپ کو انشاءاللہ مزہ آ جائے گا، اور جو آپ کے معاملات ہیں ان میں آسانیاں آپ لوگ جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور آپ لوگ خود اس مدد کو ملاحظہ کریں گے جو اللہ کی طرف سے آئے گی۔ اور جو دوسرا عمل آپ نے کرنا ہے یہ سورۃ الفاتحہ شریف کا ہے، اس کی آیت کا عمل ہے۔ اللہ والوں پہلے جب آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ کو کر لیں، یعنی اللہ پاک سے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کروا لیا، اب اپنی قسمت کو لکھوانا ہے، اب اپنے معاملات میں آسانی کروانی ہے۔ تو اللہ والوں اس کے لیے آج ہم لوگ دوسرے نمبر پہ جو عمل کریں گے، یعنی کہ انعامات حاصل کرنے کے لیے جو ہم لوگ عمل کریں گے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ہے۔ ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ پڑھنا ہے، یہ قرآنی آیت ہے۔ آپ کو رب کریم خود بخود کامیابی کی طرف لے جائیں گے، آپ خود بخود اپنے قدموں پر چل کر کامیابی کی طرف چلے جائیں گے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، تو ہم کہاں انویسٹ کریں، ہم کیا کام کریں جس میں ہمیں فائدہ ہو، ہمیں کیا کرنا چاہیے جس میں آنے والے کل میں ہمیں نقصان نہ ہو، تو اس قرآنی آیت کو پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کی عقل میں، آپ کے دماغ میں میرا رب خود ڈالے گا، آپ کو خود کامیابی کی طرف لے جائے گا، اور آپ کھلی آنکھوں سے اللہ پاک کے معجزات کو ملاحظہ کریں گے کہ واقعی رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ اور جب رب کی رہنمائی آتی ہے، جب رب کی ذات آپ کو راہ دکھائے گی، غیبی مدد کرے گی، تو بندہ خود بخود کامیابی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس قرآنی آیت کو ایک بار پڑھنے سے دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک بار پڑھنے سے آپ کے تمام مسائل، پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے پہلے نمبر پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین اس آیت کو پڑھنا ہے۔ چاہے تو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار سے مراد یہ کہ آپ لوگ ہر جو انگلی ہے انگلی پہ پڑھیں گے، ہر انگلی کے اوپر جو ہے آپ لکھیں گے 3 نشان ہوتے ہیں،
ہر انگلی پہ 3 بار پڑھا جائے گا، یعنی کہ اس طرح سے 9 بار پڑھنا ہے، اور 1 بار زیادتی کے طور پہ آپ نے یعنی کہ 10 کی تعداد آپ نے مکمل کرنی ہے۔ اللہ والوں کا طریقہ یہی ہے، آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ آسان الفاظوں میں اگر میں آپ کو سمجھا دوں، لیکن ہاتھوں کی انگلیوں پر ہی پڑھنا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ سیدھے ہاتھ سے پڑھنا شروع کریے گا، 10 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ لوگ تیسرے نمبر پہ جو عمل کریں گے وہ عمل اللہ الصمد کا عمل ہے۔ اللہ والوں، یہ قرآن پاک کی وہ آیت ہے جو بے نیازی کو ظاہر کرتی ہے، اللہ پاک کی صفت بے نیازی کو ظاہر کرتی ہے، یہ وہ آیت ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو چاہے تو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، بہت چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس کے جو فیوز و برکات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ درود پاک پڑھ لیجئے گا، جو اول پڑھا وہی آخر پڑھ لیجئے گا۔ کتنا چھوٹا سا عمل ہے، بہت زیادہ ہوا، آرام سے بھی پڑھیں گے تو 1 منٹ میں یا 2 منٹ میں پڑھ لیا جائے گا۔ 2 منٹ تو بہت زیادہ بول رہا ہوں، 1 منٹ میں ہی پڑھ لیں گے۔ اول آخر بس درود ابراہیمی آپ نے 3 بار تو کم سے کم پڑھیے گا، 3 بار، 7 بار، 11 بار، 5 بار آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن 3 بار تو لازمی اول آخر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں اور دعا مانگے، وہ رب ضرور عطا کرے گا۔ اللہ والوں، جو خاص میں نے آپ کو وقت بتایا، دوبارہ بتا دیتا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اسکپ کر کے ویڈیوز دیکھتے ہیں اور اینڈ میں جو ہے وہ لازمی سنتے ہیں ویڈیوز، تو اس لیے میں آپ کو ایک بتا دوں کہ جو میں نے آپ کو ٹائم بتایا تھا وہ عصر کی نماز کے فوراً بعد کا تھا۔ اس وقت اس عمل کو کریں گے زیادہ فائدہ ہوگا، اور دوسرا عشاء کی نماز کے بعد جب آپ بستر پہ سونے کے لیے جائیں، عشاء کی نماز کے بعد نہیں، بستر پہ جب آپ سونے کے لیے جائیں اس وقت آپ لوگ اس عمل کو کر لیں۔ یہ 2 وقت بڑے مجرب ہیں۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔